کیا وجہ ہے کہ بات کا اثر نہیں ہوتا؟ ایک تو بھائی ہماری اپنی کمزوری ہے کہ ہمارے دل سے بات ایسی نکلی ہوتی کہ سننے والے کے دل میں اتر جاتی تو زندگیاں بدل جاتی۔ سب سے پہلے تو ہم اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہیں، ہمیں بات کرنی نہیں آتی، ہمیں نہ حکمت کے ساتھ، نہ اس درد کے ساتھ، نہ اس فکر کے ساتھ جو ہونی چاہیے۔ دوسری چیز جو ہے وہ انسان کے اپنے طلب کی بات ہوتی ہے، سننے والے کی طلب کی بات ہوتی ہے۔ نمبر 2، جس کی بات ہو رہی ہے اس کی عظمت دل میں ہو، یہ پوائنٹ ہے اصل، پھر عمل کی توفیق ہوتی ہے۔ اور عظمت والی بات تو ایسی ہے کہ اور ہم نے رائمنڈ میں بزرگوں سے ایک قصہ سنا 2-3 دفعہ۔ بزرگ وہ قصہ مختلف ناموں سے بیان کیا کرتے ہیں کہ یہ وہ عبد الرحمن تھا، عبد الرحمن، اس کو شوق ہوا کہ میں اللہ اللہ سیکھوں۔ کسی نے بتایا کہ فلاں علاقے میں ایک اللہ والے ہیں، ان سے جا کر بیعت ہو جاؤ، وہ اللہ اللہ سکھاتے ہیں۔ اب چل پڑا۔ اس زمانے میں سفر ایسے ہی ہوا کرتا تھا، گاڑیاں تو تھی نہیں۔ کتنے دنوں میں جا کر اس علاقے میں پہنچا، پوچھتا کہ گھر گیا، کسی نے بتایا کہ وہ تو فوت ہو گئے۔ بڑا صدمہ ہوا۔ اس نے پوچھا کہ ان کا بیٹا ہوگا، ان کی اولاد ہوگی، وہ بھی بڑی اللہ والی ہوگی۔ کسی نے کہا کہ ہاں ان کا ایک بیٹا ہے پر وہ اللہ والا کوئی نہیں ہے، وہ کوٹھے پہ ہوگا، وہ فلانے کوٹھے پہ چلے جاؤ۔ اس کے دل میں تھا کہ اللہ والا کی اولاد ہے اور وہ ضرور اللہ والا ہوگا۔ پوچھتا گھر پہنچ گیا۔ وہ جو تھا صاحبزادہ، اس کا ایک غلام تھا، اس کا نام بھی عبد الرحمن تھا۔ اس کے مہمان آئے ہوئے تھے اور اس نے اپنے غلام عبد الرحمن کو پھل فروٹ خریدنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے دروازے پہ دستک دی تو اس نے سمجھا میرا عبد الرحمن آیا۔ اس نے وہیں سیڑھیوں سے اوپر سے آواز دی کہ عبد الرحمن جلدی آؤ، دیر کر دی تم نے۔ اس نے کہا او بڑا پہنچا ہوا ہے، اس کو پہلے ہی پتہ چل گیا کہ عبد الرحمن آ رہا ہے، یہ اور معتقد ہو گیا۔ پہلے ہی اس کے دل میں عظمت تھی، اب اور معتقد ہو گیا کرامت دیکھ کے۔ اس نے پوچھا بھائی تو کون ہے، کہاں سے آیا؟ اس نے کہا جی دیکھیں آپ نے خود تو پہچان لیا مجھے کہ میں عبد الرحمن آیا، تو میں آپ کے والد صاحب سے اللہ اللہ سیکھنے آیا تھا، تو اب آپ ہیں، آپ اللہ والے ہیں، مجھے اللہ اللہ سکھا دو۔ وہ سمجھ گیا کیونکہ اللہ والوں کی اولاد تھا تو کچھ نہ کچھ تو پتہ ہوتا ہی ہے نا، گر تو آ جاتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا تیرے اندر استعداد نہیں ہے اللہ اللہ سیکھنے کی؟ اس نے کہا نہیں، میں اتنی دور سے آیا ہوں سفر کر کے، آپ مہربانی کریں مجھے اللہ اللہ سکھا دیں۔ اس نے کہا اچھا تو بڑی طلب لے کر آیا ہے تو ایسا کر، ہماری کھیتوں میں پانی لگایا کر، ہمارے جانور چرایا کر، خدمت کیا کر، خدمت سے جو ہے نا اور یہ تسبیح کر لیا کر۔ تسبیح بتا دی۔ اب وہ بڑے شوق سے خدمت کر رہا ہے اور وہ تسبیح کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے کہ مجھے اللہ ملے گا، اللہ کی معرفت مجھے حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے طلب کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دی اور اس کی خدمت، اس کا اخلاص وہ اتنا پسند آیا، اللہ نے اس کو ولایت کا درجہ عطا فرما دیا۔ اور ایسا ولایت کا درجہ عطا فرمایا کہ جب مراقبہ کرتا اس کو اللہ والوں کے مقامات نظر آتے ہیں۔ ایک دن اس نے سوچا کہ میرا شیخ جو ہے نا وہ اتنا کمال ہے کہ اس نے مجھے ذکر بتایا اور میں اللہ والا بن گیا، تو میں اس کا درجہ مقام تو دیکھوں کیا ہے۔ اب مراقبہ کیا تو بڑے اللہ والوں کے مقامات نظر آئے اور اپنے شیخ کا کوئی مقام ہی نظر نہیں آیا۔ اب بدگمانی کرنے کی بجائے اس نے حسن ظن کیا۔ اس نے کہا کہ میرے حضرت کا مقام اتنا اونچا ہے کہ میری پرواز ہی وہاں تک نہیں پہنچ سکی، چلو میں خود پوچھتا ہوں اپنے حضرت سے جا کے۔ حضرت کے پاس پہنچ گیا، جا کے کہتا ہے کہ حضرت میں نے اللہ والوں کے مقامات دیکھے، میں نے آپ کا بھی مقام دیکھنے کی کوشش کی تو مجھے آپ کا مقام نظر نہیں آیا، آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ میری پرواز نہیں وہاں تک ہو سکی، آپ خود اپنا مقام بیان فرمائیں۔ جب یہ کہا نا تو وہ اللہ والوں کی اولاد تھی، اللہ والے اپنی اولاد کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، اس کے اوپر اثر ہو گیا، وہ رو پڑا، کہنے لگا کہ عبد الرحمن میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں، تجھے اللہ نے یہ مقام دیا ہے تو میرے لیے بھی دعا کر۔ کہ تو اس نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے شاہ نے اس صاحبزادہ کو بھی اپنے اولیاء میں شامل فرما لیا، اس کی بھی زندگی بدل گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوتا ہے جب طلب ہوتی ہے جس کے دل میں اور عظمت ہوتی ہے مخاطب کے بارے میں کہ جس نے بات کی ہے اس کی عظمت دل میں ہوتی ہے اور خود اپنے اندر طلب ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ شانہ دل میں وہ نور ڈال دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ اس کو اپنے اولیاء صدیقین میں شامل فرما